میں ویلکم کرتا ہوں پاکستان کے سب سے ٹاپ کلاس کے نوٹس ایجوکیشن کے ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان نوٹس کے بعد آپ کو کوئی کمی بیشی محسوس نہیں ہوگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انفرادی اختلافات سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انفرادی اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ انفرادی اختلافات کی مختلف اقسام بتانی ہیں۔ اگر کوئی بچہ آن لائن کلاس لینا چاہتا ہے، ماہر سٹاف کی نگرانی میں اسے کلاس دی جائے گی، باقاعدہ ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور باقاعدہ کلاس بہترین طریقے سے دی جاتی ہے۔ انفرادی اختلافات سے مراد مختلف افراد میں صلاحیتوں کا اور قابلیتوں کے اعتبار سے یہ ایسا فرق ہے جو ایک دوسرے سے الگ ہے اور جدا گر ہے۔ یہ اختلافات جسمانی، جذباتی اور معاشرتی ہونے کے ساتھ راج رجحانات اور میلانات کے بھی ہوتے ہیں۔ انسان ایک دوسرے سے مشابہ، ہم رائے، ہم خیال اور مماثل ہونے کے باوجود بعض گہرے اور نمایاں اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے سے علیحدہ خصوصیات رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، انفرادی اختلافات ہر بندے میں مختلف قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ انفرادی اختلافات باطنی، جسمانی، کرداری، اکتسابی بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ انفرادی اختلافات توارث اور ماحول دونوں کے سبب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انفرادی اختلافات کی اقسام۔ انفرادی اختلافات کے مطالعہ میں دو بڑے عوامل اہم کردار ادا کرتے ہیں: جبلی یا موروثی تغیرات۔ جبلی یعنی موروثی، جو نسل سے آتے ہیں، اور غیر موروثی، ماحولیاتی اور غیر ماحولیاتی بھی ہے۔ اور جبلی یا موروثی تغیرات۔ جبلی یا موروثی تغیرات کیا ہوتے ہیں؟ بچے مکمل طور پر والدین سے مماثلت نہیں رکھتے۔ اب کوئی بچے ہوتے ہیں جن کے والدین بہت نالائق ہوتے ہیں، لیکن ان کے بچے لائق ہوتے ہیں، لیکن پیدائش کے وقت جو خصوصیات والدین سے مماثلت رکھتی ہیں انہیں وراثتی خصوصیات کہتے ہیں۔ ماحولیاتی تغیرات، ماحول میں رہنے والی تبدیلی ہے، جبکہ وراثت میں جو مختلف خصوصیات یا اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں تغیرات کہتے ہیں، تبدیلی کہتے ہیں۔ اب میرے والد صاحب تھے، ان کو پسند تھا فصلیں بونا، کسان والا کام، اور مجھے پڑھانا پسند ہے، مثلاً قد، قامت، شکل، رنگ وغیرہ۔ علاوہ ذہانت میں دلچسپیاں بھی غیر موروثی طور پر ہو سکتی ہیں۔ افراد کے اندر ماحول کے اختلاف سے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ماحول افراد کے رجحانات، جذبات اور احساس کارکردگی اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک جیسی وراثتی خصوصیات رکھنے والے بچے بھی مختلف ماحول میں مختلف قسم کے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ انفرادی اختلافات مندرجہ ذیل قسم کے ہیں: جسمانی، ذہنی اختلافات۔ جسمانی جسم کا اختلاف، ذہن کا اختلاف، جذباتی اختلافات، معاشرتی اختلافات، تعلیمی اختلافات، جنسی اختلافات، کسی کا قد بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کس طرح کا ہوتا ہے، طبعی رجحانات، کوئی کار چلانا پسند کرتا ہے، کوئی موبائل پسند کرتا ہے، کوئی کیا۔ ٹھیک ہے، تو جسمانی اختلافات۔ نمبر 1، جسمانی اختلافات بچوں کی ظاہری شکل و صورت، قد، کاٹھ، وزن، رنگ، روپ کے اختلافات ہیں۔ جسمانی اختلافات اور اعضاء کے نقائص کے سبب بھی یہ اختلافات ہوتے ہیں۔ بعض بندے کے جسم میں کوئی نقص ہوتا ہے تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ جسمانی مہارتوں اور صلاحیتوں جیسے گفتگو کا مہارت سے کرنا، ایکٹیویٹی، سستی وغیرہ کے اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ بعض بندے تیز کام کرتے ہیں، کچھ آہستہ کرتے ہیں۔ تو یہ سوال دوسرا تھا۔ انشاءاللہ تیسرا سوال آگے ہے، آپ نے لیکچر کے ساتھ جڑے رہنا ہے، تو تیسرا سوال بھی ہم کرائیں گے۔ نیکسٹ صفحہ آ گیا جی۔ ذہنی اختلاف۔ بھائی ذہن کا بھی اختلاف ہوتا ہے نا، کوئی بچہ تیز ذہن کا مالک ہو، کوئی کم ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف قسم کے ذہن ہوتے ہیں۔ کچھ بچے زیادہ ذہن ہوتے ہیں، کچھ کم ذہن ہوتے ہیں، کچھ جلدی سیکھتے ہیں، کوئی آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں۔ ہر بندے کے الگ طریقے۔ ماہرین نفسیات جو الفریڈ ٹرمن نے ذہانت کے لحاظ سے بچوں کی آئی کیو لیول اور 1 سے 0، فطین بچے جن کا آئی کیو لیول 140 درجے سے اوپر ہوتا ہے، ہر صلاحیت عروج پر ہوتی ہے۔ اعلیٰ ذہین بچے جن کا آئی کیو لیول 130 سے 139 ہوتا ہے۔ اوسط سے زیادہ ذہین بچے 110 سے 119، اوسط ذہین بچے 90 سے 109، کند ذہن بچے جن کا آئی کی لیول 80۔ احمق بچے یعنی مختلف قسم کے پاگلا باتیں کرنا، جھلیاں مارنا جن کو کہتے ہیں پنجابی میں، آئی کی لیول 70 سے 80۔
ضعیف العقل جن کی عقل ٹھیک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، فاتر العقل بچے ان کا یہ لیول دیکھ لیں، تھوڑا بہت سیکھنے کے اہل سے محروم ہوتے ہیں۔ مخبوط العقل، ٹھیک ہے، سیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز سکھاؤ تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ جذباتی اختلافات، بچوں میں جذباتی اختلاف بھی پائے جاتے ہیں۔ ہر بچے کا جذبات جو ہوتا ہے نا لیول وہ الگ ہوتا ہے، کچھ شدید جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، کچھ بچے جذباتی عدم اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ جذباتی رہنمائی کرنی چاہیے، انہیں جذباتی اظہار سے روکنا چاہیے۔ معاشرتی اختلافات، معاشرے کے اختلافات، اب چور معاشرہ ہوگا تو چور بچے پیدا ہوں گے، ذہین معاشرہ ہوگا تو ذہین بچے۔ معاشرتی اختلافات مالیات اور اقتصابی ہوتے ہیں۔ بچے مختلف گروہوں اور طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں دلچسپیوں اور رجحانات کے حامل ہوتے ہیں۔ تعلیم کے دوران ان اختلافات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ معاشرتی اختلافات مندرجہ ذیل کردار ادا کرتے ہیں: خاندانی پس منظر، نسلی طبقاتی تقسیم، معاشی حالات بھی بندے کو چور بنا دیتے ہیں۔ اگر پیسہ نہ ہو تو بندہ چور، پیسہ ہو تو بندہ نیک بھی بن سکتا ہے۔ ماحول بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ثقافت اور اقدار، نیکسٹ آ جاتا جی تعلیمی تحصیل کے اختلافات۔ تعلیمی تحصیل کے لحاظ سے سب بچوں میں اختلافات ہوتے ہیں، یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایک کلاس کے تمام بچے یکساں مضامین نہیں پڑھ سکتے، طریقے سے پڑھانے اور یکساں سہولیات ملنے کے باوجود کچھ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کچھ کے نمبر اچھے نہیں آتے، اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے۔ سمجھ آئی ہے؟ اب پوری کلاس کو میں پڑھاتے تھے سارے استاد ایک جیسا، مجھے ریاضی نہیں آتی تھی، کچھ بچوں کو ریاضی آتی تھی، مجھے میری انگلش اور یہ دوسرے سبجیکٹ ٹھیک ہے تو ان کے دوسرے ٹھیک نہیں تھے۔ اوسط سے زیادہ کارکردگی والے بچے لائق، اوسط سے زیادہ کارکردگی والے بچے فتین۔ اس طرح کچھ بچے کچھ مضامین میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کسی خاص مضمون میں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہوتی۔ جنسی اختلافات میں بھی بچوں کا مختلف طریقہ کار ہوتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کی دلچسپیاں، صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ بلوغت کے لحاظ سے لڑکیوں اور لڑکوں میں فرق ہوتا ہے، لڑکیاں لڑکوں سے آگے ہوتی ہیں بلوغت میں، کچھ میں لڑکے لڑکیوں سے آگے ہوتے ہیں۔ تعلیمی عمل کے درمیان اختلافات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ طبعی رجحانات اور اختلافات، بچوں کے رجحانات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ بچوں کے مختلف مضامین، پیشوں اور علوم کی رجحانات سے ہی اندازہ لگایا بچے مستقبل میں کون سی راہ اختیار کریں گے، لہٰذا ان بچوں کے طبعی رجحانات کو مد نظر رکھ کر مضامین کا انتخاب کروانا چاہیے تاکہ وہ ان میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں۔ نشو و نما کے اصول تحریر، مختلف بچوں میں تو بچوں کے مضامین یا پیشی علوم کے رجحانات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ بچے مستقبل میں کون سی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں شہزادو یہاں تھا لیکچر نمبر 24 اور یہ ہوگا 25، لیکچر نمبر 25 کریں گے۔ آن لائن کلاس اور گولڈن نوٹس خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔